والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 22 رجب المرجب ہے اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے عمروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ دعا کا پروگرام ہے، ایصال ثواب کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ فلاں وقت دعا کرو تو دعا قبول ہے، فلاں وقت کرو فلاں وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 22 رجب المرجب کو مسلمان ختم شریف دلواتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے خیرات کا دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ویسے آپ کا وصال مبارک 15 رجب المرجب کو ہے، کچھ مجبوریوں کے تحت مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارشات عرض نہیں کر سکا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام محمد بن علی الباقر یعنی حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین کون ہیں؟ جو میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے شہزادے تشریف لے گئے تھے، شہزادے تو اور بھی تھے لیکن یہ بچ گئے تھے، جن کو امام سجاد کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام فروہ ہے۔ یہ ام فروہ یعنی حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کون ہیں؟ یہ حضرت جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بن ابی بکر یعنی حضرت محمد جو بیٹے ہیں وہ بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ یعنی امی جو ہیں آپ کی امی جان وہ حضرت بکر صدیق کی پڑپوتی ہیں، اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام حسین کے پڑپوتے ہیں۔ یعنی ایک نسل کے بعد، دادا کے بعد، آپ کے دادا کے بعد حضرت امام جعفر صادق کے دادا کے بعد حضرت امام حسین کا نام آتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ 80 ہجری میں یا 83 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے والد حضرت باقر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی، اور اپنے نانا جان جناب حضرت محمد سے بھی تعلیم حاصل کی۔ علم کتنا ہے آپ سنیں، شاگرد کیسے ہیں؟ اصل میں ہمیں اپنے بزرگوں کا پتہ نہیں ہے، ہم نے تعارف نہیں کروایا، نہ سنا ہے اور نہ ہم نے آگے پیش کیا ہے۔ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں میلاد کروا لو، فلاں موقع پر فلاں موضوع پر تقریر ہو جائے اور کلخانی ہو جائے، اور بس کلخانی پر موت کی تقریر ہو جائے، بات ختم ہو گئی۔ اور اہل بیت کا ذکر کرنا میں کہتا ہوں یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی آل کا مقام کیا ہے سنیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بیٹے حضرت محمد یعنی جو بکر صدیق کے بیٹے ہیں ان سے تعلیم حاصل کی۔ اور آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، آپ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، پڑھتے مدینہ طیبہ میں ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے والد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی سادات کی طرف سے حضور کی نسل ہیں، اور یہ حضرت امام زین العابدین کے پوتے ہیں، اور ادھر سے جناب صدیقی ہیں، ابوبکر صدیق کی اولاد، یعنی دو طرفہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں یہ ان کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کیا، علم حاصل کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق جن کے ہم مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ یہ ان کے شاگرد ہیں، اور حضرت ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے حضرت امام مالک ہیں، اور حضرت امام مالک سے تعلیم حاصل کرنے والے حضرت امام شافعی ہیں، اور حضرت امام شافعی سے تعلیم حاصل کرنے والے امام احمد بن حنبل ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے جو فقہ کے 4 امام ہیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
آل کے در سے خیرات پائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو محدث مدینہ ہے امام مالک، جن کا میں عشق رسول اکثر جمعہ پر اور بیانات کے اندر عرض کرتا ہوں، امام مالک فرماتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتا تو میں آپ کو 3 عبادات کے اندر مصروف پاتا۔ اگر نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا پھر آپ روزے کے ساتھ ہوتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کی کہ حضور مجھے کوئی نصیحت تو کریں۔ تو حضرت امام جعفر صادق کس مقام پر فائز ہیں؟ 4000 آپ کے شاگردوں کی تعداد ہے، امام اعظم جیسے آپ سے جو ہے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مجھے کوئی نصیحت تو کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے استاد اور محدث و سید ہونے کے باوجود آپ نے نہایت عاجزی سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کیا نصیحت کروں، مجھے تو خود اپنے جد اعلیٰ میرے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن اگر حضور نے پوچھ لیا کہ اے جعفر تو یہ بتا تو نے میری تابع داری اور اطاعت کا حق کیوں نہیں ادا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہہ دیا کہ میرے نا تھیلی تھی، وہ تھیلی گم ہو گئی ہے، وہ آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر ٹھہرو۔ آپ گھر گئے اور گھر سے کچھ لے آئے۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری تھیلی میں کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میری تھیلی کے اندر 1000 دینار تھے، یعنی اس وقت کا سکہ تھا، پیسے تھے 1000 دینار۔ آپ نے وہ 1000 دینار اس کے حوالے کر دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ کچھ دن بعد وہ بندہ پیسے دینے واپس گھر آ گیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا حضور میں نے غور نہیں کیا، وہ تھیلی تو میرے اپنے کپڑوں کے اندر تھی۔ بعض اوقات انج ہوئے کہ شے موجود ہوتی ہے گھر بندہ لبدا کھڑا کہ دے چابی ہوئے چابی بندہ لبدا کھڑا۔ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، سید جو خیرات دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں۔ اور مہمانوں کی خدمت کا یہ حال ہوتا تھا کہ آپ اتنی خدمت کرتے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ وہ سید ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 اقوال ہیں اور بڑے مشہور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں شرم نہیں کرنی۔ ایک، جب باپ آ جائے تو کھڑے ہو کر سلام کرنا، احترام کرنا، کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا مہمانوں کی خدمت میں کوئی شرم محسوس نہ کرنا۔ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی اپنے جانوروں کو چارہ ڈالنے میں، خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی۔ اور چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا استاد کی خدمت میں شرم نہیں کرنی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مزار شریف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور حضرت امام باقر کے ساتھ ہے، یعنی اپنے والد کے ساتھ ہے، اور پھر ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم جن سے کاظمی سادات چلے ہیں، اس کے بعد جو ہے سادات کرام کا یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کی نسل سے آگے جا کے جاری رہا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ہمارے یہ الفاظ قبول فرمائے اور ان کے فیض سے ہمیں سیراب فرمائے۔